الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضية عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. یہ گزشتہ ہفتے سورہ انبیاء ختم ہو گئے، کچھ پتہ ہے، یاد ہے کچھ سورہ انبیاء کچھ اس کا پوچھ لیں، ہم نوجوانوں کو زیادہ یاد کرانا چاہتے ہیں. اس کے بعد آج جو تلاوت ہوئی ہے سورہ حج کی، یہ بھی سورت مکی سورت ہے اور یہ مکہ کے بالکل آخری دور کی ہے اور چند آیات اس میں ایسی ہیں جو مدینہ کے بالکل شروع کے دور کی. اس میں جو مضامین آئے ہیں اس میں ایک تو قیامت، پھر دوسرا مضمون یہ ہے کہ جو لوگ بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے ان پر دلیل پیش کیا جو آج میں تلاوت کی. تو اس کے بعد بتایا کہ لوگوں کا 3 گروپ ہے، ایک وہ لوگ جو اسلام کو ٹھکرا دیتے ہیں، ایک وہ لوگ جو سچے مومن ہیں اور ایک وہ لوگ جو بیچ میں. اگر اسلام میرے مطابق رہا تب تو اسلام پر چلے، ذرا سا مصیبت آئی تو معاملہ ختم ہوا. ان تینوں کے سلسلے میں تفصیلی بات ہوئی. اس کے بعد مکے والوں کو یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ چونکہ ہجرت کر کے جب آپ گئے تو کہا کہ ہم ان لوگوں کو مسجد حرام میں نہیں آنے دیں گے. تو اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ مسجد پر انہیں لوگوں کا حق ہے کیونکہ یہ توحید کے قائد تھے ابراہیم علیہ السلام، یہ کا حق ہے اور یہ تم روک نہیں سکتے. ایک طرح سے اشارہ دے دیا کہ فتح مکہ ہو کے رہے گا. آگے بات آئی ہے اور اس کے بعد یہی وہ صورت ہے جس میں اس پورے امت مسلمہ کا نام مسلم دے دیا آخر میں، کہ اللہ نے کہا کہ بھئی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، من قبل وفی ھذا، پہلے بھی مسلم تھا اور ابھی بھی مسلم. هو سماکم المسلمین، یہ لفظ ہے آخر میں صورت. اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور نہ بریلوی رکھا ہے، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث. یہ بہت بڑا فلسفہ ہے، جب ہم آئیں گے تو انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے. یہی نام بدلنے سے یہودیت ہو گئی، نصارہ ہو، سب کا نام اسلام تھا، صرف نام ہی بدلنے سے ہوا ہے، لوگ ہی بدل گئے 2 4 10 جنریشن کے بعد. یہ تو ایک اجمالی تعارف ہوا اس صورت کا. اب دیکھیے یہ سورہ انبیاء میں شروع کہاں سے ہوا تھا؟ اقترب للناس حسابهم، حساب کا وقت قریب آ لگا ہے
وہم فی غفلۃ مورزون، یہ بالکل ایک اللہ کی طرف سے ایک ڈکٹیٹ آیا کہ دیکھو، اور لوگ جو ہیں غفلت میں پڑے ہیں، اپنے مستی کر رہے ہیں، صبح ہوا نہایا دھویا آفس گئے، شام میں آیا تھوڑا چلے گئے آئس کریم کھانے، نکل کے آئے، سو گئے، پھر صبح میں نکل گئے، باقی یہی زندگی رہ گئی۔ لوگ غفلت میں ہیں اور حساب کا وقت قریب آ لگا ہے۔ یہ دیکھیے دونوں صورت کی شروعات دیکھیے، دونوں صورت کی شروعات دیکھیے، یہ دیکھ لیا حساب کا وقت قریب آ لگا ہے۔ اب اس صورت کی شروعات دیکھیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ یہیں سے شروع ہو رہا ہے، وہاں بھی کیا تھا، حساب کا وقت قریب آ لگا۔ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے، اور اس کی ہولناکی یہاں بیان کیا قرآن میں بہت جگہ قیامت کے ہولناکی کا ذکر ہے۔ اور ایکچولی ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ قیامت کا جو سور ہوگا یہ 3 شق میں ہوگا۔ پہلے کو کہتے ہیں فضا، یعنی جو سور پھونکا جائے گا تو اس سور سے کیا ہوگا کہ لوگ بالکل پاگل ہو جائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ زمین ایسے ہچکولے کھائے گی جیسے کشتی سمندر میں طوفان میں ہچکولے کھاتی ہے، لوگ پاگل ہوئے ہو کیا رہا ہے، اس کا ذکر یہاں آیا۔ اسی صورت میں دیکھیے کیا قرآن نے کہا ہے، ابھی بتاؤں گا۔ دوسرا جب ہوگا تو سارے لوگ مر جائیں گے، نفخ کہتے ہیں اس کو، نفخ فضا، نفخ کہتے سور پھونکنے، پھر نفخ صعق، یہ ایک بڑا دھماکہ ہوگا یا جو بھی کہہ لیجیے، سب مر جائے، اس کے بعد نفخ بعث، پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے گا اللہ کے محشر میں جانے کے لیے۔ یہ 3 ہوگا۔ یہاں جو بیان کیا گیا ہے یہ پہلے والے کا بیان کیا گیا۔ قرآن میں بہت جگہ، جیسے اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ تو سب کو یاد ہوتا ہے، زمین بہت زور سے ہلا دی جائے گی، اخرجت الارض اثقالہا، ایسے ہلائے گی، جب زلزلہ آتا ہے تو کیا نیچے سے بہت ساری چیزیں باہر پھینک دیتی ہے، باہر پھینک دے گی۔ قال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اس کو ہو کیا گیا، زمین کو کیا ہو گیا، یہ نقشہ کھینچا ہے۔ سورہ نازعات میں کھینچا یوم ترجف الراجفہ، جب زمین بڑی جھٹکے کے ساتھ ہلا دی جائے گی، تتبعها الرادفہ، اس کے بعد ایک اور جھٹکا ہوگا، وجوہ یومئذ، اس دن وہ چہرے جو ہے مطلب حواس باختہ ہوں گے، نگاہیں جو ہیں جھکی ہوئی ہوں گی کہ کیا ہو گیا۔ قرآن نے اس طرح سے بہت جگہ، سورہ واقعہ میں بھی آیا ہے، وَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، یہ پہاڑ جو ہے یہ دھول غبار کی طرح اڑے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہاں دیکھیے جو یہ تو ہم نے دیا، یہ 2-3 ریفرنسز اس لیے دیا کہ دیکھیے یہ بہت جگہ اس کا ذکر ہے۔ یہاں تو ایسا ہولناک ذکر ہے اس میں، پہلے جھٹکے کے بعد، اے لوگو ڈرو ان چیزوں سے، ڈرو اپنے رب کے بلاوے سے، اپنے رب سے ڈرو، مطلب رب کے نافرمانی کے نتائج سے ڈرو، نتیجہ بہت ہولناک ہوگا۔ اس لیے کہ تم ابھی سمجھ نہیں رہے ہو بات کو، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا یہ وہ جھٹکا ہوگا، بہت بڑی چیز ہے، شیء عظیم، جو تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اور کیسے سوچے گا، ابھی میرے سامنے قیامت آئی نہیں، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اب دیکھیے یہاں 3 باتیں بیان کی گئی اس کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو انسان کیسا ہوگا اس وقت۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ایک بات تم دیکھو گے اس وقت کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے۔ اچھا یہاں بھی ایک علماء نے بڑا اچھا، یہ مرضعہ کا جو لفظ ہے، جو دودھ پلانے والی عورتیں ہوتی ہیں ان کو مرضع کہتے ہیں عربی میں، دے بعد میں نہیں ہوتا، اور مرضعہ جس کو کہتے ہیں وہ اس وقت کہتے ہیں جب خاص اس وقت وہ دودھ پلا رہی ہو، ٹھیک ہے نا، اس وقت وہ ماں اور بچے کا جو پیار ہے، اس سے زیادہ محبت دنیا کی کوئی محبت نہیں ہو، جس کو اپنے سینے سے لگا کے، اپنے چھاتی سے لگا کے دودھ پلا رہی ہو ماں، اس سے زیادہ محبت والی چیز دنیا میں اور کچھ نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اس وقت وہ دودھ پلاتے ہوئے وہ ماں اپنے بچے کو بھول جائے، یہ کیا ہے؟
یہ حولناکی کا یہ عالم ہو. نمبر 2 وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر پریگننٹ کو مس کیریج ہو جائے گا. ایسے سمجھ، ہر حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے گا، چاہے وہ انسان کی عورت ہو چاہے وہ جانور کی مادہ، جو بھی ہو یہ حالت ہوگی. یہ قیامت کا منظر ہے، پہلا سور پھونکنے کا منظر بیان ہے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو گے کہ لوگ بدحواس ہیں، نشے میں ہیں. سکارا کہتے ہیں نشے کو. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وہ شراب نہیں پیے ہوا ہوگا. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ شراب نہیں پیے ہوں گے. بدحواسی کا عالم ایسا ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ لگتا ہے پی کے آیا ہے کہ کیا ہو گیا اس کو، پاگل کی طرح بھاگا جا رہا ہے، کوئی کہیں دوڑا جا رہا ہے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ یہ حالت ہوگی تمہاری. آئے لوگوں ڈرو اللہ ہے، بہت بڑی چیز ہے اور کسی بھی وقت یہ چیز آ جائے گی. بالکل ایک دل ہلانے والی کیفیت کو قرآن نے بیان کر دیا. ظاہر ہے عربی پڑھنے کے بعد جو اثرات ہوتے ہیں وہ اردو میں اتنے اثرات نہیں ہو پاتے، لیکن بہرحال کچھ تو اثر آ ہی جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت بہت ہولناک ہوگا، بہت ہولناک ہوگا جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہا ہے کہ کسی صورت میں سے اس کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے اور وہ رجوع ہو جائے. یہ اس کی رحمت بار 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 بار. اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ دن ہوگا جب دودھ پلاتے پلاتے کوئی ماں اپنے بچے کو اٹھا کے پھینک، مطلب بھول جائے گی، پھینک دے گی کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا. اور ہر حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے اور انسان ایسا بدحواس پھرے گا، بھاگے گا. دیکھتے نہیں چھوٹا موٹا ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ رائٹ ہونے والا ہے، ایسا گلی میں بھاگتے ہیں کہ پیچھے دیکھتے ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے. یہ تو یہاں کی حالت ہے. اب جو حالت ہوگی کہ زمین ہچکیلوں کھائے گی سمندر میں کشتی کی طرح، اور حالانکہ وہ نشے بالکل بدحواسی کے عالم میں، مدہوشی کے عالم میں بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہوگا اتنا شدید. قرآن میں بہت جگہ یہ سب باتیں بیان کی. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان بھاگے گا. کس سے بھاگے گا؟ من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگ جائے گا. ہم نہیں جانتے تم کون، تو میں ہی سب سے مقدس رشتہ ہوتا ہے اپنی ماں سے. ہم نہیں جانتے تم کون. وہ ابی ہے، اور اپنے باپ سے. وہ صاحبت ہی وہ بنی ہے، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے. کوئی نہیں کسی کو پوچھے گا اس دن. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی کہ بھیا ہمارا کام ہو جائے، کوئی مرے کوئی جیے، باپ ہو ماں ہو. یہ حالت ہوگی. قیامت کا یہ منظر کھینچا ہے اللہ تعالیٰ کہ لوگوں ڈرو، بدحواسی کی زندگی نہ گزارو، بالکل غفلت کی زندگی نہ گزارو کہ بس زندگی بس یہی عیش ہے اور کر لیا اور معاملہ ختم ہوا اور مر گیا اور چلے گئے. وہ ساعت، وہ قیامت کی گھڑی بہت قریب آ لگی ہے. پہلے جیسا کہ اس سورت میں پہلے آیا، وہ حساب کی گھڑی ہے، بہت قریب آ لگی ہے. اور دیکھو جب آئے گا تو ایسے بدحواس ہو جاؤ گے تم، کچھ سمجھ میں نہیں آئے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ توجہ دلانے کے بعد اس طریقے سے کہ انسان خوف زدہ ہو جائے. ہمیشہ قرآن کے فلسفے میں دیکھیے گا، یہ فلسفہ تو میں بیان نہیں کرتا عام مجلس میں، لیکن فلسفہ اس میں یہ ہے کہ جہاں بھی قیامت کا ذکر ہے وہاں پر فوراً توحید کا ذکر ہے. اس لیے کہ توحید کا معنی ہی کوئی نہیں رہ جاتا اگر قیامت نہ ہو. اور سے دیکھیے قیامت نہ ہو تو توحید کا کوئی معنی نہیں. یا اس لیے کہ پھر تو کوئی باب نہیں، تو اگر ایک خدا نہیں ہے تو 50 خدا ہے، پھر تو کوئی بات ہی نہیں، کوئی بھی کچھ کر لے گا. نہیں، وہ ایک ہی خدا ہے. تو قرآن میں بھی کہا گیا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اس دن سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا اور کسی کے ہاتھ میں نہیں. سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوں، جو چاہے گا وہ کرے گا. تو یہ کرنے کے بعد اب سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو وَمَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور وہ لوگ
جو اللہ کے بارے میں جدال کرتے ہیں، کٹ بحثی کرتے ہیں، جھگڑے لڑائی کرتے ہیں بغیر علم، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور اتباع کرتے ہیں ہر سرکش شیطان۔ یہ چھوٹی آیت نہیں ہے، تو غور سے سوچیے، آج کے دور پہ اس کو رکھ دیجیے کہ آگے بات آ رہی ہے کہ علم کا راستہ کیا ہے۔ جو کہا کہ بغیر علم کرتے ہیں، تو جو بھی آج کل عام طور پر جو بحثیں کٹ بحثیاں ہوتی ہیں، اس کا ایک بڑا حصہ، بڑا کیا 99% حصہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے چلتے پھرتے خاندان سے سن کے، ادھر سے ادھر سے کوئی تقریر سن کے جو سن لیا وہی میرے علم کا معاملہ، اور ہم اسی پر کسی دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ ہم کوئی ذاتی طور پر کوئی ہم نے علم حاصل نہیں کیا کہ بھئی اللہ نے کیا کہا، یہ کیا ہے، خدا کے بارے میں کیا ہے، اور آخرت کے بارے میں کیا معاملہ ہے، ایک خدا کیوں ہے، کیسے ہے، کوئی علم نہیں ہے، لیکن وہ جھگڑا کریں گے۔ وجہ ایک تو یہ لوگ ہوں گے عام، وہ لوگ ہوتے ہیں وہ یتبع کل یہ سب ہر سرکش شیطان جو ہوتے ہیں۔ یہ کون شیطان ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں جنات شیطان تو ہے، یہ انسانی شیطان بہت بڑا رول پلے۔ کسی اتھیسٹ کی کتاب پڑھ لیا اور ہم بیٹھ گئے بحث کرنے، یہ سب شیطانی مرید ہیں۔ ایتھیسٹ سمجھ رہے ہیں، جن کو جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، منع کر دیتا ہے کہ خدا ہے نہیں سر۔ کسی نے کوئی کمیونسٹ کا لٹریچر پڑھ لیا، کارل مارکس کا اور انگلس کا، اور اس کے بعد لگ گیا کہ نہیں ہے تو وہی راستہ۔ سب کو یہ قرآن شیطان مرید کہہ رہا ہے۔ ڈارون کا فلسفہ پڑھ لیا اور ایسے متاثر ہوئے، چونکہ اپنے پاس کوئی علم نہیں، اوریجنل روشنی ہے نہیں، تو کوئی بھی اندھیرے میں جو دکھا دے گا، بولے گا آ جاؤ میرے پاس، ہم صحیح کہہ رہے ہیں، تو وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اوریجنل علم، جس کو قرآن العلم کہتا ہے، جو اللہ کی طرف سے اترا ہے، وہ میرے اندر ہونا چاہیے۔ پھر ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ پھر پڑھتے رہیے اور آپ ہی بتائیں گے کہ تم کہاں پہ غلط ہو۔ یہ ہوتا ہے، یہ فرق ہے دونوں میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جادلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدال کرتے تھے، خصوصاً یہودیوں میں سے جو ان کے علماء ہوتے تھے، وہ نئے نئے فلسفے نکال کے اور بیان کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجتی کرتے تھے، صحابہ کرام سے کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا یہ سب شیطان مرید کی پیروی کرتے ہیں، جو اس وقت کے شیطان رہے ہوں گے۔ ہم آج کے شیطان کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سب جتنے اس طرح کے علوم ہیں جو ٹکراتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے علم سے، یہ سب شیطان مرید کا علم ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ کتب علیہ انہ من تولیہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر۔ یہ تو بالکل ان کا وظیفہ ہے۔ وظیفہ کہتے ہیں ڈیوٹی کو، وہ وظیفہ جو اسٹیپنڈ ملتا ہے اس کو نہیں کہتے، ہم لوگ کیا عام تو وظیفہ اسی کو کہتے ہیں، ڈیوٹی کو۔ یہ تو شیطان کا وظیفہ ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ جو اس کی اتباع کرے گا وہ اس کو یضلہ، وہ تو گمراہ کر کے چھوڑے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اس کو ہدایت دے دے گا اس راستے کی طرف جو جہنم کی طرف لے گا۔ چلو اس راستے۔ یہاں اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ العلم، قرآن کا بنیادی علم، دیکھیے قرآن ایک سمندر ہے، جو جہاں تک پہنچ پاتا ہے۔ بنیادی علم جو ہے وہ بہت آسان ہے، سب کو جان لینا چاہیے، اور یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے ہمارے۔ تو جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو علم فرض ہے قرآن سے یا سیکھ لینا ہر مسلمان پر، وہ ہے عقائد کا علم، فرائض کا علم، حلال و حرام کا علم۔ یہ تین بہت اہم چیز ہے۔ یہ علم اگر وہ جان لیتا ہے تو پھر راستہ بھٹکے گا نہیں۔ بھئی عقیدہ جان لیا، فرائض کیا میرے اوپر ہے وہ کرے گا، حرام سے بچے گا، کیا حرام کیا معاملہ۔ یہ اس کے لیے قرآن نے کہا کہ ہم نے بہت آسان کر دیا ہے، خود اللہ نے کہا کہ ہم نے آسان کر دیا۔ باقی رہا فلسفہ، تو یہ تو سمندر ہے، جو جتنا ڈوبے گا اتنا ڈوبے گا، اتنے موتی نکال کے لائے گا، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ ہر آدمی کا معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اتنا ضرور ہے، اگر یہ نہیں کوئی کرے گا تو یہ شیطان مرید جو ہے، سرکش شیطان، اس کے چکر میں آ جائے گا، اور آ چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیے اس کے بعد
قرآن نے جیسا کہ ہم نے کہا کہ ان چیزوں کو بہت کم سامنے لایا گیا، دلائل سے بات کر رہا ہے قرآن. توحید کے بارے میں بھی دلائل ہے، آخرت کے بارے میں بھی دلائل ہے، دوبارہ زندہ کی جانے کے بارے میں دلائل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور کہتا ہے کہ تم غور کرو، یہ دلیل وہ نہیں ہے جو صرف فلاسفر سمجھ سکے، جس میں ایگزمپشن اور پریزمپشن اور ایکسیپشن سب ہوتا ہے. یہ تو بالکل ایک عام آدمی دیکھ کے سمجھ سکتا ہے، ایسا قرآن بیان کر رہا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. دیکھیے یا ایھا الناس، اب یہاں سے تمام لوگوں کو، خالی مسلمانوں کو نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم کو اس بات میں شک ہے کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو پھر اس بات پہ غور کرو. کس بات پر؟ دیکھیے کیسی دلیل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ تم دوبارہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں اٹھا پائے گا یا تو پھر ذرا اس بات پہ غور کرو تم کہ انا خلقناکم من تراب، کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو. ثم من نطفۃ، پھر ایک سلسلہ بنایا انسان کی پیدائش کا، تمہیں نطفے سے پیدا کر دیا اور ہر انسان اسی سے پیدا ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتے رہے گا. تم غور کرو. ثم من علقۃ، پھر وہ نطفہ رحم مادر میں جا کے امبریو، القا امبریو کو کہتے ہیں، امبریو کی شکل اختیار کر لیتا ہے. پوری امبریولوجی ہے، جو پڑھنا چاہے اور اچھی بات ہے اس میں. ثم من مضغۃ، پھر دیکھو وہ گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے. مخلقۃ و غیر مخلق، اب اس میں ہم تو کسی کو کامل کر دیتے ہیں اور کسی کو ناقص کر دیتے ہیں. بھائی کوئی مس کیریج ہو جائے نہیں پورا معاملہ ختم ہو جائے، اور کوئی کامل انسان پیدا ہو، یا اس میں بھی غیر مخلقہ میں ایسا بھی انسان پیدا ہوتا ہے، کوئی پیدائشی اندھا پیدا ہو گیا، وہ ناقص پیدا ہو گیا. ان چیزوں پر کہا کہ تم غور کرو. اس کے بعد اس میں ایک لفظ اللہ نے کہا لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ تم واضح طور پر تم سمجھو کہ ہر جگہ میری خدائی کار فرما ہے. ماں کے پیٹ میں بھی میری خدائی کار فرما ہے. ایسا نہیں کہ ایک سسٹم ہم بنایا ہے، ہر جگہ میری نگرانی ہے، ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں. اس لیے کہہ دیا یہیں پر لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ تمہارے لیے یہ بات وضاحت کے ساتھ سامنے آ جائے کہ تم کیسے پیدا ہوئے ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر ہم اس کو ٹھہرائے رہتے ہیں ماں کے پیٹ میں ایک خاص مدت تک. مَا نَشَاءُ، جب تک ہم چاہتے ہیں، ایک خاص مدت تک. یہ ہم نے مقرر کیا 9 مہینے. ہم کسی کو کچھ پہلے بھی پیدا کر دیتے ہیں یا جو بھی ہے، یہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. پہلے پورا سسٹم دیکھ لیجیے کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اس کے بعد ثم نخرجکم طفلا، اس کے بعد جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس بچے کو ہم باہر نکال دیتے ہیں. وہ دنیا میں آ جاتا ہے، وہ باہر آ جاتا ہے، وہ بچہ ہوتا ہے. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ بڑا ہو کے تھوڑا جوان ہو جائے، قوت پکڑ لے. اشد. پھر ومنکم، اس بیچ میں بھی کہا کہ پھر غور کرو، منکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر، کچھ تو اسی بیچ میں انتقال کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ جو ہے ارذل عمر تک چلا جاتا ہے، بالکل بڑھاپے کی آخری عمر، انتہائی عمر. اس کی بھی نشانی بتا دیا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں جانتا. دنیا کا آپ نے بہت بڑا عالم رہا ہوگا، معلوم ہے آپ اتنے بوڑھے ہو گئے کہ کچھ بات ہی نہیں سمجھ میں آتی. یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اس عمر تک پہنچا ہے. یہ ہم ہیں. حدیث میں یہاں پر ایک بات میں بتا دوں، حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ ارذل عمر سے پناہ مانگا، اللہ میں ارذل عمر سے، میں دوسرے کا محتاج ہو جاؤں، اس سے میں تیری پناہ. تو اس کو ارذل عمر کہتے ہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک مثال بتایا کہ دیکھو پورا ایک سسٹم ہے. تم نطفے سے پیدا ہوئے، پھر اس کو چینج کر کے ہم نے امبریو بنا دیا، پھر گوشت کا ایک ٹکڑا بنا دیا،
پھر تم کو ماں کے پیٹ میں ہم ٹھہرائے رکھے، پھر ایک مدت کے بعد بچہ بنا دیا، بچے کے بعد تمہیں جوان کر دیا، جوان کے بعد تمہیں بوڑھا کر دیا. جب اتنی چیزیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، پھر کیوں تم اس بات کا انکار کرتے ہو کہ تم کو پھر دوبارہ ہم نہیں بنا پائیں گے؟ آخر کیسے، کیوں، وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن نے سارے اسٹیجز تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں. اسے تم تو کچھ تھے نہیں. عید کا بھی سورہ بقرہ میں بھی ایسی آیت آئی ہے، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کی کارگزاری سے کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کنتم امواتا، تم کچھ نہیں تھے، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی دیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں ہم نے موت دیا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کریں گے. تو یہ 4 اسٹیج میں سے کہا کہ 3 اسٹیج تمہارے سامنے ہو رہا ہے. تم مردے حالت میں تھے، کچھ تھے نہیں، ہم نے تم کو زندہ کر دیا، پھر مردہ کر دیا، تو پھر زندہ نہیں کر سکتے ہم؟ کہاں تمہاری عقل گئی ہے؟ یہ قرآن کے دلائل ہیں. اور کہا تم غور کرو، ہم تمہیں کیسے پیدا کیا. یہ ایک عام آدمی کا غور شعور ہے. اور جو ریسرچ کر کے بہت سی چیزیں، ایمبریولوجی ہمارے سامنے آئی ہے، کیسے کیسے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اس کی تفصیل سورہ مومنون کے آخر میں آئی ہے، بہت تفصیل. اس پر نوٹ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے جو لکھا ہے وہ سب کے پڑھنے کا ہے، سینکڑوں کتابوں کا نچوڑ ہے وہ، کہ کس طریقے سے اس کی تفسیر میں. اب ظاہر بات ہے کہ جب اس وقت کی بات ہے، آج سے 400 500 600 700 سال پہلے، یہ سائنس وجود میں نہیں آیا تھا. اس کی طرح طرح سے کاوشیں ہوتی تھیں، پھر ہوتی گئی، اور پھر ایمبریولوجی بھی بڑھ رہا تھا، پھر اپنے ہی تھیوری کو غلط ثابت کر رہا تھا. ہوتے ہوتے دیکھو کس اسٹیج پر جب ایک یہ نظریہ جو ہے ایک فائنل قانون کی شکل لے چلو، تب دیکھو قرآن سے کس طریقے سے مل جاتا ہے. سورہ مومنون میں یہی قرآن نے کہا کہ ایسا ہوگا. اس میں اور بھی لائے کہ کچھ لوگ اس بات کو ایمان لے آئے کہ عرب کے ریگستان میں یہ بات پہلے کیسے کہہ دی گئی، آج سے 1400 سال پہلے. ڈاکٹر کیت مور ہے نا، بہت ہی فیمس، بہت سے لوگوں کا انہوں نے ریفرنس بھی دیا. تو وہ ترل کیت وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، تو یہ یہاں بھی وہی دلیل پیش کر رہا ہے، اور تفصیلی دلیل کہ دیکھو تم کیسے پیدا ہوئے. تو جب ہم پیدا ایسے کر سکتے ہیں اس سے، کیا تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ موت بھی ہم ہی دے رہے ہیں. ایک جگہ اور قرآن میں کتنی زبردست بات، میں نے ہر سمجھ والوں کے لیے، کوئی چیز پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہے یا دوسری بار؟ کوئی چیز پہلی بار بنانا مشکل ہے یا دوسری بار؟ بتاؤ. کوئی بھی دنیا میں اتنے اپلائنسز گھر میں ہوتے ہیں، پہلی بار کتنا ریسرچ ہوا ہوگا، فریج بن کے تیار ہو گئی. اب کون سی بڑی بات ہے، 1000 کمپنیاں کھل گئی، بناؤ 1 کروڑ بنا لو. یہ کہہ رہے تم خود دیکھو کس عقل سے سوچتے ہو، اے انسانوں کس عقل سے سوچتے ہو کہ ہم تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر پائیں. اس کے بعد ٹھیک اسی طرح ایک دوسری دلیل پیش کرتا ہے، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم دیکھتے ہو زمین کو بنجر زمین، کوئی پیداوار نہیں، پتھریلی زمین. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، ہم اس کے اوپر جسٹ پانی برسا دیتے ہیں، ایک بیک زمین جو ہے بھبک اٹھتی ہے، پھول جاتی ہے. اور پھر وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر طرح کے خوشنما نباتات پیدا ہو جاتے ہیں، پھول پیدا ہو جاتا ہے، کوئی پھل لگ جاتا ہے. یہی طریقہ ہے میرے پیدا کرنے کا. تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا، مردہ زمین کو زندہ کر دیا میں، پھر بھی تم جھٹلاتے ہو. یہ اس لیے اب یہاں کا یہ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ کا معاملہ سارا حق ہے. یہ دنیا کو ابس بے مطلب پیدا نہیں کیا ہے، یہ دنیا باطل نہیں ہے. ایک خاص حق کا مطلب ہوا کہ دنیا کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ کتنی باریکی کے ساتھ ہم نے تم کو پیدا کر دیا ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، تو اب سمجھ لو یہ وہی ہے جو کسی مردے کو زندہ کر دے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کرے. دیکھیے قیامت کا منظر، اور اس کے بعد یہ دلیل قرآن کی، جس کو لوگ مکے والے جھٹلا رہے تھے اور آج بھی جھٹلاتے ہیں. ارے یہ سب تو پرانی بات ہے، پتہ نہیں پیدا ہوں گے کیسے، مر جائیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ قرآن نے اس کی دلیل پیش کی. ہم دوسروں کے سامنے اس دلیل کے ساتھ ان باتوں کو پیش نہیں کرتے یا بہت کم کی.
بعد کے دور میں یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ بات حق ہے، اللہ حق ہے، ایک مقصد کے تحت اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ہر چیز دنیا میں ایک مقصد پورا کر رہی ہے. ایک پیڑ ہے، وہ مقصد پورا کرتا ہے، اس کو یہ پھل دینا، پھل دے دیا، مقصد ہے جو پورا ہوتا ہے. بادل ہے، ایک مقصد پورا کرتا ہے. سورج ہے، ایک مقصد پورا کرتا ہے. چاند ہے، ایک مقصد پورا کرتا ہے. سب کا ایک مقصد ہے. ہوا ہے، پانی ہے، سب ایک مقصد پورا کر رہا ہے. تو انسانوں، تمہارا بھی ایک مقصد ہے. اللہ نے تمہیں حق کے ساتھ پیدا کیا، یہی حق کا مطلب ہے. اور وہ مقصد تم نے پورا کیا یا نہیں کیا، یہ اس بات کے لیے لازم ہے کہ اس کے لیے کہ وہ دن ضرور آئے جب ہم یہ حساب لیں کہ وہ مقصد پورا ہوا یا نہیں ہوا. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اسی کے بعد کہا کہ جب حق ہے تو جان لو کہ وہ ساعت، وہ قیامت کی گھڑی، وہ ضرور آئے گی. لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اللہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں. اب یہاں ایک اور آیت ہے، ایک ہی رکوع ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں، پہلے جو جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کو، ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتا دیا. پھر کہا کہ دیکھو علم کے کچھ سورسز ہیں جو ہم نے بتایا ابھی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، یہاں بھی وہی آیت آئی ہے، جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. ترجمے میں کچھ مفسرین نے لکھا کہ اللہ کے توحید کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، چونکہ توحید کا معنی ہے جھگڑا. بغیر علم، ولا ہدی، بغیر کسی ہدایت یا روشنی کے، ولا کتاب منیر، یہ تین چیزوں کا بیان کیا. دیکھیے علم، یا تو ہم کسی چیز کا مشاہدہ کر لیں اپنے حواس سے، آنکھ سے دیکھ لیں، بھائی کہیں کوئی واقعہ ہوا ہے تو ہم نے مشاہدہ کر لیا، آنکھ سے دیکھ لیا، اس سے زیادہ بہتر تو کوئی چیز ہوگی نہیں. دوسری بات یہ ہے، یا نہیں تو کسی شخص نے دلیل کے ساتھ ہمیں پیش کیا کہ نا ایسی بات ہے جس پر ہم اعتماد کرتے ہیں، ہم نے رسول پر اعتماد کیا، رسول نے یہ کتاب دیا، اللہ نے دلیل کے ساتھ پیش کر دیا. ولا کتاب منیر، اور نہ کوئی روشن کتاب کا علم رکھتے ہیں. یہ تین چیزوں ہیں، تین چیز ہے. تو اللہ کو تو ظاہر مشاہدہ تو اللہ کا تو ہو نہیں سکتا، دلائل کے ساتھ معاملہ آتے ہیں. اور کتاب کا علم، بغیر کتاب کے علم کے، بغیر دلائل کے یوں ہی کٹ حجتی کرتے رہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں. یہ کٹ حجتی کے بہت سے راستے ہوتے ہیں. راستے کیا ہوتے ہیں یہ جان لیں ہم لوگ کہ کسی سے ہم کوئی بات کہیں گے تو سب سے پہلی حجت ان کی یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے پہلے لوگ کر گئے سب جہنمی ہے لوگ. بھائی جہنمی کون کہہ رہا ہے؟ یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ یہ بات ان میں غلط تھی، ہم اس کی اصلاح کر لیں. جہنمی تو کسی کا کوئی حق ہی نہیں کسی کو کرنے کا، وہ اللہ جانتا ہے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. تو کیا سب لوگ گمراہ تھے؟ ہم گمراہ بھی نہیں کہہ رہے، صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے جو بات ہو رہی ہے، قرآن کے دلیل کے اعتبار سے یہ بات نہیں ہوتی. ایک تو یہ آتا ہے. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ نہیں ہمارے بزرگوں نے کیا غلط لکھ دیا، یہ ساری باتیں قرآن نے اس کا بھی ذکر کر دیا ہے، بزرگوں کا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، تم دیکھو کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا کہ ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجا تھا، الم یاتکم رسل منکم، تم میں کوئی رسول نہیں آیا تھا کیا؟ اور کسی کی کوئی نہیں چلے گی. ہم نہیں کہہ سکتے تھے کہ فلاں آیا تھا یا فلاں نے فلاں بتا دیا تھا. اللہ تعالیٰ قیامت میں یہی کہے گا کہ رسول کوئی ہم نے نہیں بھیجا تھا کیا؟ دلیل صرف رسول کی، ظاہر بات ہے رسول کی ہی دلیل چلے گی. باقی میں یہاں کہوں، دنیا میں جو بھی کچھ کہے، یہ سمجھانے والی بات ہے، لوگ سمجھ لیجئے، اس کے تھوڑا قریب تک پہنچ جائیے، لیکن یہ دلیل کوئی نہیں ہوگی فلاں صاحب یہ نہیں مجھے بتایا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، ایسا نہیں. جو سورہ احزاب کی بڑی مشہور آیت ہے کہ اس وقت کہیں گے کہ انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا سبیلا. یہ جہنمی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہ ہم نے اطاعت کیا اپنے سرداروں کی، اپنے بڑے بزرگوں کی، ان سبوں نے مجھے گمراہ کیا، اے اللہ ان کو دگنا عذاب. اور اس پر رسول گواہی دیں گے
کیوں ایسا ہے؟ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا یا رب اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اے ہمارے رب رسول گواہی دیں گے کہ یہ ہماری امت اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے یہ حالت پہنچی ہے۔ اس کے بعد ظاہر سی بات اس کو چھوڑیے گا تو یہ سب پرستی قائم ہوگی، بزرگ پرستی، مسلک پرستی، فلاں پرستی، فلاں پرستی۔ قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ کتاب منیر، یہ علم کا سورس ہے۔ اس وقت جو توریت آئی تھی وہ علم کا سورس تھا، قرآن آخر میں اللہ کی یہ فائنل ایڈیشن ہے اللہ کی کتاب کا، یہ اللہ نے یہ چیز۔ لیکن جو لوگ کٹ حجتی کرتے ہیں ان کی علامت بیان کی گئی۔ غور سے دیکھیے، یہ سب عام بالکل مسائل میں آتے ہیں، ہم لوگ ڈسکس کرتے رہتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ دیکھیے کیا بولتے ہیں، ثانیہ اطفہ لیضل عن سبیل اللہ، وہ تکبر میں گردن ایٹھے ہوتے ہیں یہ لوگ جو بغیر علم کے بحث کرتے ہیں۔ تکبر میں ثانیہ اطفہ گردن اکڑائے ہوتے ہیں کہ نہیں جو ہم نے کہہ دیا وہی صحیح ہے، باقی ساری باتیں غلط، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں۔ تو یاد رکھو، لہو فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی رسوائی ہے، دونوں کے لیے، جو اس کی بات مانتے ہیں اور جو گمراہ کرتے ہیں۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے دن ہم اس کو سخت آگ کا مزہ چکھائیں گے، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ اس وجہ سے ہوگا کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کر کے بھیجا ہے۔ ہم نے تو ایسی ایسی باتیں قرآن میں بیان کی، سینکڑوں بار ایک ایک بات کو ریپیٹ کر کے سمجھایا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ریپیٹیشن ہے، بار 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 سمجھایا، اپنے نبی کو بھیجا، نبی نے سمجھایا، تم نے نبی کو پتھر مارا، تم نے سب کچھ کیا، نبی نے سب کچھ برداشت کیا، کتاب دیا، سمجھا دیا، اس پر بھی نہیں مانو گے تو جو تم نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے یہ وہاں پاؤ گے۔ اس لیے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بندے تو اپنے آپ اپنے پر ظلم کرتے۔ یہ پہلا رکوع ہے۔ اس کے بعد یہاں سے اب دوسرے طرح کے مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرَفٍ، وہ فینس پر رہتے ہیں مسلمان، کنارے، مسلمان تو ہیں کنارے پر رہتے ہیں۔ دیکھیں کہ ادھر پلہ بھائی ادھر گھس گئے، ادھر پلہ بھائی ادھر، تو یہ منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ بہت بھاری تعداد ہے اس میں مسلمانوں کی۔ صحابہ کرام ڈرتے تھے۔ ایک حدیث کا ذکر آتا ہے، آپ غور کیجئے کہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے ہیں تو جو کیفیت دل میں ہوتی ہے، وہاں سے جب باہر نکلتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ نافقہ حنظلہ، تو حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ دیکھیے یہ وہ حضرت حنظلہ ہے جو اپنی بیوی کو پہلے دن تھے، بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد اس کو چھوڑ کے جنگ میں چلے آئے تھے اور شہید ہوئے۔ ان کو ملائکہ نے غسل دیا، حضور صاحب نے کہا یہ غسیل الملائکہ ہے، یہ وہ حنظلہ ہے۔ یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ تو میرا بھی ہوتا ہے ایسی بات، رسول اللہ کی صحبت میں ہوتے ہیں تو جو بات ہوتی ہے وہ باہر نکلتے تو بات نہیں ہوتی۔ پھر نفاق میرے اندر تو نہیں آ گیا؟ کوئی جاتے ہیں تو ترنت کوئری کرتے پوچھتے ہیں، تو آپ تبسم فرماتے ہیں، بولے نہیں یہ نفاق نہیں ہے۔ اگر یہاں سے نکلنے کے بعد بھی اگر تمہاری وہ حالت ہو جو میرے سامنے ہوتی ہے تو فرشتے تمہاری قدم بوسی کریں گے، اسے نفاق نہیں کرتے۔ لیکن یہ حدیث اتنا تو کتنا ڈرتے تھے صحابہ کرام کہ میرے اندر نفاق پیدا نہیں ہو جائے۔ میں اس پر انشاءاللہ آئندہ ہفتے گفتگو کروں گا، یہ نفاق کیا ہے۔ علی حرفن، فینس پر رہتے ہیں، کنارے، جہاں نقصان نہیں ہے، جہاں کوئی اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں دینا ہے تو خوب اپنا سب کچھ کر لیا۔ جہاں قربانی کا وقت آیا، کچھ مال ہو یا جان ہو، اس وقت میری قلعی کھلتی ہے کہ واقعی ہم کتنا ایمان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔